پی ٹی آئی کے ممبرز نے ان کو ووٹ نہیں دیا، وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں دیا۔ آپ آج بھی جو سیٹیں آپ کو مینڈیٹ ملی جس طریقے سے ملی وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ملی۔ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر آپ آج بہت نیچے ہوتے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے جماعت اسلامی بہت برے طریقے سے حکومت سندھ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ جماعت اسلامی جس کی شکست جس کو نصیب ہوئی، اور شکست اس لیے نصیب ہوئی کہ جماعت اسلامی کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ جماعت اسلامی جو الزامات حکومت سندھ پہ لگا رہی ہے وہ بتائے کہ ان کی سیٹیں کتنی تھی، ہماری سیٹیں کتنی تھی۔ یہ تو نہیں تھا کہ جی ہماری سیٹیں کم ہوں اور جماعت اسلامی کو ہاری ہو، ہماری سیٹیں ان سے زیادہ تھیں، ان کی سیٹیں کم تھیں۔ جو پی ٹی آئی کے ممبرز نے ان کو ووٹ نہیں دیا، وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں دیا، جس کی کل بھی میں دیکھ رہا تھا، اخباروں میں بھی پڑھ رہا تھا، جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے ان ممبروں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ہمیں کہا تھا کہ ہم کچھ بھی جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے ان قیادت کے نام بھی لیے بیٹھ کر کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ووٹ پی ٹی آئی نے نہیں دیا اور آپ اپنا پورا نزلہ جو ہے وہ آپ گرا رہے ہو پیپلز پارٹی پہ یا سندھ حکومت پہ، تو یہ ناجائز ہی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت سوال یہ بنتا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں دیے جا رہے کہ آپ ہر جگہ پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی میں آپ اپنے پوسٹرز اپنی تصویر کے ساتھ ڈال دو۔ اس لیے تو وہ لوگ چندہ نہیں دے رہے یا قربانی کھالے نہیں دے رہے کہ آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ کیمپینوں میں لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ معلومات کرے جماعت اسلامی سے کہ جی آپ نے جو کروڑوں جو فگر آ رہی ہے کہ جی اربوں روپے کے آپ نے پوری کیمپینیں چلائیں، وہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس، وہ کس طرح خرچ کیے، اور کس طرح آپ جو ہے پھر آپ کلیم کرتے ہو لوگوں کو کہ جی ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں، الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں تاکہ آپ پھر اپنے آگے اپنے انتخابات میں وہ الیکشن کیمپینیں چلانی ہیں۔ وہ تو خدمت کے جذبے سے لوگ آپ کو دیتے ہیں پیسے کہ آپ کسی غریب کی، کسی بیوہ کی مدد کریں گے۔ یہ اس لیے تو نہیں دیتے کہ آپ جو ہے وہ صرف اپنے فوٹو جو ہے اس کے پوسٹرز پورے شہر میں بھر دیں آپ۔ تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے، ان کی قیادت کو سوچنا چاہیے، الزام تراشیوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو نکلنا چاہیے، اور ساتھ پہ جو کراچی کے اس وقت میئر ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ کراچی کے میئر کے ساتھ مل کر کراچی کی ترقی کے لیے، ان کے پاس اپنے ٹاؤنز ہیں ان میں ان کی ترقی کے لیے کام کریں، بیٹھیں بات چیت کریں حکومت سندھ کے ساتھ، ایک میز پہ بیٹھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے، جس طریقے کا بھی مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کا ہم آپ کا احترام کریں اور اس میں آپ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں، ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہم پورے سندھ بھر میں جہاں پہ ہمارے میئرز اور ناظمین جیتے ہیں وہ سب خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس عید پہ آپ کے پورے سندھ بھر کے جو جتنے بھی میئر حضرات تھے، جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمینز تھے، انہوں نے باقاعدہ نکل کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے یہ آلائشیں اٹھائی ہیں بیٹھ کر، انہوں نے صفائیاں ستھرائیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے پورے انتظامات کو دیکھا ہے۔ مطلب جب سب عید منا رہے تھے تو ہمارے منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ عید نہیں منا رہے تھے، وہ عوام کی خدمت کر رہے تھے، عوام کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو گراس روٹ پہ جو لوگ ووٹوں پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم تو خدمت پہ یقین کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ ساتھ مل کے کام کرے۔ الزام تراشیاں، بہتان بازیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اب ایک دوسرے پر جھوٹے باتیں کرنے کا، الزامات لگانے کا، اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے الزامات لگائے، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان الزامات کے بعد جو آج جماعت اسلامی لگا رہی ہے، جماعت اسلامی کو سندھ بھر میں صوبائی اسمبلی میں 1 سیٹ ملی، پیپلز پارٹی اس وقت 100 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کے الزامات کی سیاست جو آپ کرتے آئے ہو، آپ کی طرز سیاست آپ کرتے آئے ہو، جو تعلیمی اداروں کو آپ نے جس آگ میں آپ ڈالتے ہوئے آئے ہو، لوگوں کے ذہن میں جو آپ نفرتیں پیدا کرتے ہوئے آئے ہو، اس سے اب آپ باہر نکلیں۔ اب آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں آئیں، آپ خدمت کریں گے، آپ کو ووٹ ملیں گے، آپ عوام کے لیے کام کریں گے، آپ کو ووٹ ملیں گے۔ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ کا اس بار ہوا ہے کہ آپ کو لوگ پھر مسترد کر دیں گے۔ آپ آج بھی جو سیٹیں آپ کو مینڈیٹ ملی
جس طریقے سے ملی وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ملی. اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر آپ آج بہت نیچے ہوتے. لیکن آج آپ کو اگر تھوڑا بہت اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ایم کیو ایم کی قیادت کا شکر گزار ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے آپ آج کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے بھی قابل ہو, ورنہ یہ کلیم بھی آپ کا کہیں نہیں ہوتا.